صحابی حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم حدیث کرتے ہیں امام سے، اور امام بیان کر رہے ہیں، اور امام فضائل پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مفضل 7 خوبیاں ایسی تھیں عباس میں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں۔ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ بصیر تھے، یعنی بصیرت رکھتے تھے۔ امام نے شرح کی کہ بصیر اس کو کہتے ہیں جو علم الہی میں کامل ہو، جو شریعت، فقہ، تفسیر کا علم جانتا ہو۔ مفضل عباس حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔ پھر کہا کہ جیسے بصیر تھے ویسے ہی ناقد تھے۔ راوی نے کہا ناقد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ناقد اس کو کہتے ہیں جو بہت جلد فیصلہ کر دے بغیر رکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عباس کو اللہ نے وہ حس دی تھی کہ نظر اٹھاتے تھے تو فیصلہ ہو جاتا تھا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ پھر فرمایا کہ کامل الایمان تھے، ایمان کی اس منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں آسان نہیں کسی کا پہنچنا، کیوں نہ پہنچتے اس منزل پر، اس لیے کہ کل ایمان کے بیٹے تھے۔ ایمان تو رگوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ عارف تھے ایسے کہ معرفت کی اس منزل پر تھے کہ انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کا دل چاہتا ہے کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن عباس کے لیے معصوم گواہی دیتا ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے جلدی نہیں کرتے تھے، سجدے کو طول دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پیشانی پر ایک نشان دیا جو زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اندھیرے میں عباس نکل جائیں تو گلیوں میں نور پھیل جائے، اس لیے کہ سجدے کا نشان زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اور بچپن میں ہی عبادت پر وہ کمال حاصل کیا تھا کہ لوگ عباس کی نمازیں دیکھ کر رش کرتے تھے کہ شاید کبھی انبیاء نے اس طرح کی عبادتیں کی ہوں جیسے عباس عبادتیں کر، کیوں نہ ہو علی کی عبادت، نبی کی عبادت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ عباس علی کے بیٹے تھے اور محمد کے بھتیجے تھے۔ حسین نواسے ہیں، عباس بھتیجے ہیں۔ چچا ہے، عباس کو یہ فخر ہے کہ نبی میرا چچا ہے، چچا۔ حسن اور حسین نانا کہیں، عباس رسول کو چچا کہیں، امو کہیں۔ جہاں نبوتوں اور امامت کی چھاؤں میں عباس جوان ہوں اور پھر قدرت عطیے پر عطیہ کرے، عطا کرتی جائے، پیدا ہی کرے عباس کو ایسا کہ خود خدا کہے۔ ان لوریوں میں جبریل جب جھولا جھلاتے حسن اور حسین کو تو مسکرا مسکرا کے جبریل کہتے تھے اے حسن اے حسین، تم دونوں علی سے مشابہ نہیں ہو، تم دونوں حبیب خدا سے مشابہ ہو، تمہارے دونوں کے چہرے محمد کے چہرے ہیں۔
میں پوچھوں جبریل سے کہ یہ کیوں آ کے لوری میں یہ بات سناتے تھے؟ کیا محمد کو خوش کرنے کے لیے؟ کہ نہیں، خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ میں جگہ بنا رہا تھا عباس کے لیے۔ کہ جب عباس پیدا ہو تو جو دیکھے کہ یہ تو علی ہے، یہ علی ہے۔ یہ تو علی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی چہرہ، وہی بازو، وہی سینہ۔ پچھلا سب بھول گئے جو ابھی پڑھا تھا۔ اس نے کہا عین اللہ، نہیں سمجھے؟ ایک بار علی کو دیکھا، عین اللہ عباس، ید اللہ عباس، سمیع اللہ عباس۔ میں نہیں کہہ رہا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ وجی کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل۔ میں قرآن کی آیت کے لفظ کا صحیح ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ڈھونڈو گے تو لغت میں ملے گا۔ وجی اس کو کہتے ہیں جس پر بار بار نظر پڑے۔ عباس وجی تھے۔ وجاہت، قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وجی کہا، یا پھر تاریخ میں آیا عباس وجی تھے؟ نہیں، آپ کو ایسے لطف نہیں آئے گا۔ جس حسن پر بار بار نگاہ پڑے اور دل نہ چاہے نظر ہٹانے کو، اسے کہتے ہیں وجی۔ ارے عباس وجی، عباس کا تو علم وجی۔ سے نظر ہٹتی ہے، ادھر بندر روڈ پہ آیا۔ وجی تھے عباس، حسن کا یہ عالم کہ جب مرتجس پہ بیٹھے، وہ گھوڑا تھا مرتجس، پڑھ چکا 8 محرم کو، امامیہ نے شاید کورنگی کے امام باڑے میں پڑھا تھا، یا شاید بگ روڈ میں پڑھا تھا، یاد میں کورنگی میں پڑھا تھا۔ اس نسل کا مرتجس تھا گھوڑا، سب سے اعلیٰ نسل۔ اس کا کمال یہ تھا، یہ کمال صرف اس نسل میں تھا جس نسل میں مرتجس تھا، کہ سوار بیٹھا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، جب وہ گردن کو اٹھاتا مور کی طرح تو سوار کو چھپا لیتا تھا، گردن اتنی بلند کرتا کہ سوار چھپ جاتا تھا، اور جب چلتا تو پیچھلے حصے کو، دم کو چور کر کے ایسے اٹھاتا کہ نہ پیچھے سے سوار نظر آتا نہ آگے سے سوار نظر آتا۔ جو بھی بیٹھے مرتجس پر وہ سب کو چھپا لے۔ عرب میں واحد عباس تھے کہ مرتجس عباس کو چھپا نہیں پاتے۔ اب جو چلا گھوڑا تو عباس نظر آتے، کمر سے لے کر سر تک دیکھنے والا پہچان لیتا یہ عباس آ رہے۔ ایک تو گھوڑے کی شان دور سے بتاتی کہ یہ مرتجز ہے، عباس چل چکے محلہ بنی ہاشم سے۔ جیسے ہی سواری چلتی، راستے میں جتنے لوگ ہوتے وہ بھاگتے، اور بھاگ کے اپنے گھروں میں پکار کے دروازے پہ کہتے عباس آ رہے، جلدی آؤ، عباس آ رہے، جلدی آؤ، نکلو باہر آؤ، عباس۔